السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم حج اور عمرے پر جانے والے زائرین کے لیے 3 اہم مسائل کو آسان لفظوں میں سمجھیں گے۔ نمبر 1، احرام کی چادریں کب اور کہاں باندھنا بہتر ہے۔ نمبر 2، احرام کی پابندیاں کب سے شروع ہوتی ہیں۔ نمبر 3، حالت احرام میں کون کون سی چیزیں منع ہوتی ہیں۔ سب سے پہلا سوال یہ ہے کہ احرام کی چادریں کب باندھنا بہتر ہے۔ وہ حجاج کرام یا معتمرین جن کی فلائٹ براہ راست جدہ جا رہی ہو اور اس کے بعد مکہ مکرمہ جانے کا ان کا ارادہ ہے، تو ان کے لیے بہترین طریقہ یہ ہے کہ وہ اپنے گھر ہی سے غسل کر کے احرام کی چادریں پہن لیں۔ اس کا فائدہ کیا ہے؟ جب آپ گھر سے احرام پہن کر ایئرپورٹ کے لیے نکلتے ہیں تو راستے میں جتنے لوگ آپ کو حالت احرام میں دیکھتے ہیں، آپ کا یہ عمل ان کے لیے حج اور عمرے کی ترغیب اور شوق کا ذریعہ ہے، جس میں آپ کو بیٹھے بٹھائے اجر و ثواب ملتا ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ لوگ آپ سے آپ کے احرام کو دیکھ کر دعاؤں کی درخواست کرتے ہیں اور آپ کو دعائیں دیتے ہیں، جو دونوں کے لیے خیر و برکت کا باعث بنتا ہے۔ دوسرا اہم مسئلہ یہ ہے کہ احرام کی پابندیاں کب سے لاگو ہوتی ہیں، یعنی کب سے احرام کی پابندیاں ہم پر لازم ہوتی ہیں۔ یاد رکھیے، محض گھر سے احرام کی چادریں پہننے سے پابندیاں شروع نہیں ہوتی۔ احرام کی پابندیاں اس وقت شروع ہوتی ہیں جب آپ حج یا عمرے کی نیت کر لیتے ہیں اور ساتھ میں تلبیہ یعنی لبیک پڑھ لیتے ہیں۔ اس حوالے سے بھی بہترین طریقہ یہ ہے کہ پاکستان سے جدہ کی فلائٹ کے دوران تقریباً 3.5 گھنٹے بعد میقات آتی ہے، اس سے پہلے آپ کے لیے نیت کرنا لازمی ہے۔ لہٰذا جب جہاز فضا میں بلند ہو جائے اور آپ بالکل مطمئن ہو جائیں تو میقات آنے سے پہلے جہاز میں ہی عمرہ یا حج کی نیت کریں اور تلبیہ پڑھیں۔ جیسے ہی آپ تلبیہ اور نیت یعنی عمرے کی نیت یا حج کی نیت آپ کریں گے اور تلبیہ مکمل کریں گے تو ان دونوں اعمال کے کرنے کے بعد احرام کی تمام پابندیاں آپ پر لازم ہو جائیں گی۔ تیسرا مسئلہ یہ ہے کہ حالت احرام میں کون سی چیزیں منع ہیں، یعنی احرام کی پابندیاں کیا کیا ہیں۔ اس میں مرد حضرات کے لیے کچھ الگ پابندیاں ہیں، کچھ پابندیاں صرف عورتوں کے لیے ہیں اور کچھ پابندیاں ایسی ہیں جو دونوں کے لیے ہیں۔ مرد حضرات حالت احرام میں کوئی بھی سلا ہوا کپڑا یعنی قمیص، شلوار، بنیان، انڈرویئر وغیرہ نہیں پہن سکتے۔ مرد اپنے سر اور چہرے کو چادر، ٹوپی یا رومال وغیرہ سے نہیں ڈھانپ سکتے ہیں۔ پاؤں کے حوالے سے حکم یہ ہے کہ مردوں کے لیے پاؤں میں 4 جگہوں کا کھلا رہنا حالت احرام میں لازمی ہے۔ دونوں پاؤں کی ابری ہوئی ہڈی جو کہ انگوٹھے کی جڑ اور پنڈلی شروع ہونے کی جگہ کے بیچ میں پاؤں کے بالکل سینٹر میں ہوتی ہے، جو ہاتھ لگانے سے محسوس ہوتی ہے، جو پہاڑ کی چوٹی کی طرح سے یا اونٹ کے کوہان کی طرح سے ہوتی ہے جہاں عموماً بال اگتے ہیں۔ اور اس کے ساتھ دونوں ٹخنوں کا کھلا رہنا بھی ضروری ہے، اور پیچھے ایڑی کے اوپر والے حصے کا بھی کھلا رہنا مرد کے لیے لازمی ہے، یعنی ہر پاؤں میں 4 جگہیں ہیں جن کا کھلا رہنا حالت احرام میں مرد کے لیے لازمی ہے۔ خواتین کے لیے لباس کے حوالے سے کوئی پابندی نہیں ہے، یعنی سلے ہوئے کپڑے کی کوئی پابندی نہیں ہے، وہ ہر طرح کے کپڑے، اپنے عام سلے ہوئے کپڑے پہن سکتی ہیں۔ البتہ حالت احرام میں خواتین کے چہرے سے کپڑا مس یعنی ٹچ نہیں ہونا چاہیے۔ اس کے لیے خواتین ایسا ہیٹ یعنی کیپ وغیرہ استعمال کر سکتی ہیں جس کے آگے نقاب کا کپڑا لٹکا ہوا ہو تاکہ بے پردگی بھی نہ ہو اور احرام کا حکم بھی پورا ہو جائے۔ مرد اور خواتین دونوں کے لیے مشترکہ پابندیاں کیا ہیں؟ حالت احرام میں عطر لگانا، خوشبو لگانا یا خوشبودار اشیاء کا استعمال کرنا یا لگانا یہ مکمل منع ہے۔ جسم کے بال تراشنا، توڑنا یا اکھیڑنا یہ منع ہے۔ ہاتھ یا پاؤں کے ناخن کاٹنا، تراشنا یہ منع ہے۔ میاں بیوی کا آپس میں ملنا یا اس طرح کی باتیں کرنا حالت احرام میں منع ہے۔ اللہ تعالیٰ تمام زائرین کا حج اور عمرہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے
اور اس سفر کو آسان فرمائے۔ اگر آپ کو یہ معلومات مفید لگی ہوں تو ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے دوست احباب کے ساتھ شیئر کریں تاکہ وہ بھی ان شرعی مسائل سے آگاہ ہو سکیں۔ اگر آپ کے ذہن میں بھی حج اور عمرے کے حوالے سے کوئی سوال ہو تو کمنٹ سیکشن میں ضرور پوچھیں۔ مزید رہنما ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ جزاکم اللہ خیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔